ایک ایسی سلطنت جو 3 برے اعظموں پر پھیلی اور 600 سال تک قائم رہی۔ لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ ایک چھوٹے سے خانہ بدوش قبیلے سے۔ تو آئیے اگلے چند منٹوں میں جانتے ہیں کہ عثمانیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ آخر انجام کیسے دیا۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ ایک خانہ بدوش قبیلہ جو خیموں میں رہتا تھا، وہ کیسے ایک ایسی سلطنت کا بانی بن گیا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا؟ اس کا جواب صرف جنگوں میں نہیں بلکہ ایک خواب اور صحیح وقت پر ملنے والے ایک موقع میں چھپا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس کے ہیرو سے، عثمان سے، لیکن اس کا عروج صرف قسمت کا کھیل نہیں تھا۔ یہ ایک خواب اور ایک ایسی دنیا کا نتیجہ تھا جو خود ٹوٹ رہی تھی اور ایک خلا پیدا کر رہی تھی۔ 13ویں صدی کا اناطولیہ ایک بکھری ہوئی سرزمین تھی۔ ایک طرف مشرق میں سلجوقی سلطنت منگولوں کے حملوں سے ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، اور دوسری طرف مغرب میں عظیم بائزنٹینی سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ہی صوبوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا پاور ویکیوم تھا جہاں کوئی بھی ابھر سکتا تھا، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے عثمان نے قدم آگے بڑھایا۔ اور پھر آتا ہے وہ مشہور خواب۔ روایت ہے کہ عثمان نے دیکھا کہ ایک عظیم درخت ان کے سینے سے نکلا اور پوری دنیا پر چھا گیا۔ اب یہ خواب سچ تھا یا صرف ایک کہانی، یہ بات اتنی اہم نہیں۔ اہم یہ تھا کہ اس نے عثمانیوں کو ایک مقصد دیا، ایک یقین کہ وہ صرف زمین نہیں جیت رہے بلکہ ایک خدائی تقدیر پوری کر رہے ہیں۔ تو عثمان کی فوج کا خفیہ ہتھیار کیا تھا؟ غازی۔ یہ صرف تنخواہ پر لڑنے والے سپاہی نہیں تھے بلکہ ایمان کے لیے لڑنے والے مقدس جنگجو تھے۔ اسلام کا دفاع اور مال غنیمت کا وعدہ، اس دوہری کشش نے اناطولیہ کے کونے کونے سے بہترین جنگجوؤں کو عثمان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا اور اسے ایک ناقابل شکست فوج میں بدل دیا۔ اور پھر آیا سال 1301۔ نائسیا کے قریب عثمان کی غازی فوج کا بازانطینی سلطنت سے ٹکراؤ ہوا۔ نتیجہ ایک فیصلہ کن فتح۔ اس ایک جیت نے عثمان کو ایک معمولی قبائلی سردار سے خطے کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اب سب جان چکے تھے کہ بازانطینی سلطنت کمزور ہے اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے والا لیڈر آ چکا ہے۔ وقت تیزی سے گزرا۔ عثمان کی قائم کردہ ریاست 150 سال میں ایک طاقتور سلطنت بن چکی تھی، اور اب ان کے جانشینوں کی نظریں ایک ایسے انعام پر تھیں جو صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، قسطنطنیہ، جسے سنہری سیب بھی کہا جاتا تھا۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ یہ تاریخ کی سب سے غیر متوازن جنگوں میں سے ایک تھی۔ ایک طرف سلطان محمد دوم کی 1 لاکھ سے بھی زیادہ فوج، سینکڑوں بحری جہاز اور اس وقت کی سب سے جدید ٹیکنالوجی یعنی دے وہیکل توپیں۔ دوسری طرف شہر کی حفاظت کے لیے صرف 7,000 فوجی۔ یہ صرف ایک محاصرہ نہیں تھا، یہ مستقبل کا ماضی پر حملہ تھا۔ محمد فاتح صرف ایک جنگجو نہیں، ایک بہت ذہین اسٹریٹجسٹ بھی تھے۔ جب شہر کی بندرگاہ کو ایک بڑی زنجیر سے بند کر دیا گیا تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے 70 بحری جہازوں کو لکڑی کے تختوں پر راتوں رات پہاڑیوں کے اوپر سے گھسیٹ کر بندرگاہ کے اندر پہنچا دیا۔ صبح جب محافظ اٹھے ہوں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی۔ 29 مئی 1453 اس تاریخ نے دنیا کو بدل دیا۔ قسطنطنیہ کی دیواریں گریں تو ساتھ ہی 1000 سالہ بازنطینی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ دنیا کے سامنے سلطنت عثمانیہ کا ایک عالمی طاقت کے طور پر اعلان تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے عثمانی سلطنت کے سنہری دور کا دروازہ کھول دیا، اور اس دور پر ایک ہی نام کی حکمرانی تھی، سلیمان، جسے ترک قانون ساز کہتے تھے اور مغرب اعظم کے نام سے جانتا تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ فوجی، یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ سلیمان کی طاقت کا پیمانہ ہے۔ سوچیں ذرا، صرف ایک جنگ کے لیے اتنی بڑی فوج کو جمع کرنا، انہیں ہتھیار دینا اور ہزاروں میل دور لے جانا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقت ہونے کا کھلا ثبوت تھا۔ ہنگری میرا ہے، صرف 3 الفاظ، لیکن ان میں سلیمان کے پورے عزائم کی جھلک ہے۔ وہ صرف سرحدوں کا دفاع نہیں کر رہا تھا، وہ یورپ کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ یہ اس سلطان کا خود اعتماد تھا جو خود کو دنیا کا حاکم سمجھتا تھا۔ لیکن ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ عوام کے لیے سلیمان قانون ساز تھا، ایک منصف حکمران جس نے فنون اور انصاف کو فروغ دیا۔
مگر محل کی دیواروں کے پیچھے وہ ایک بے رحم اسٹریٹجسٹ تھا، جہاں اقتدار کی جنگ میں کوئی رشتہ مانے نہیں رکھتا تھا۔ جی ہاں، اسی سلیمان نے اپنے سب سے قابل بیٹے اور اپنے جگری دوست دونوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ سلیمان کے بعد سلطنت عثمانیہ کی ناقابل شکست نظر آنے والی مشینری آہستہ آہستہ سست پڑنے لگی۔ اب وقت تھا اپنی طاقت کی حدوں سے ٹکرانے کا۔ سن 1571 میں جنگ لپانٹو ایک بحری قیامت ثابت ہوئی۔ عثمانیوں کے 250 میں سے 200 سے زیادہ جہاز یا تو تباہ کر دیے گئے یا ان پر قبضہ ہو گیا۔ یہ صرف بحری جہازوں کا نقصان نہیں تھا، بلکہ یہ سمندر پر عثمانی حکمرانی کے ناقابل شکست ہونے کے غرور کا خاتمہ تھا۔ پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ عثمانیوں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ کہانی کا رخ اب واضح طور پر بدل رہا تھا۔ جہاں پہلے قسطنطنیہ اور روڈس جیسی شاندار کامیابیاں تھیں، وہیں اب ویانا اور مالٹا جیسی ناکامیوں کا سامنا تھا۔ یورپ کی زمین پر عثمانی پیش قدمی اب ایک دیوار سے ٹکرا چکی تھی اور سلطنت کی سرحدیں واضح ہونے لگی تھیں۔ ہر لہر کو کنارے سے ٹکرانا ہی ہوتا ہے۔ لیپینٹو اور ویانا وہ کنارے تھے جہاں عثمانی سلطنت کی لہر آ کر رکی۔ سلطنت اب بھی دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، لیکن اس کا وہ دور ختم ہو چکا تھا جب اس کی توسیع کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ تو آخر ایک سلطنت کو کیا چیز عظیم بناتی ہے؟ ایک خواب دیکھنے والا لیڈر، ایک ناقابل شکست فوج، یا پھر صرف صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا؟ عثمانیوں کے 300 سالہ عروج کی کہانی بتاتی ہے کہ شاید جواب ان سب کا امتزاج ہے، اور یہی سوال تاریخ کی ہر عظیم طاقت کے عروج و زوال میں گونجتا رہتا ہے۔